حضرت ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر حاضر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں میرا بیٹا ہے، میں اقرار کرتا ہوں۔ مضارع والا معنی کریں تو یہ ہے اشہد بہ، میں اقرار کرتا ہوں، اور اگر امر والا معنی کریں تو اب اس کا معنی یہ ہوگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ بن جائیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جنایت اور جرم کا بدلہ تیرے اوپر نہیں اور تیری جنایت اور جرم کا بدلہ اس پر نہیں۔ میرے عزیزو، پہلے زمانے میں باپ جرم کرتا تو بیٹے سے بدلہ لیا جاتا، بیٹا جرم کرتا تو باپ سے بدلہ لیا جاتا۔ اس لیے شریعت نے جاہلیت کے قاعدہ کو باطل قرار دے دیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سرخ بڑھاپا دیکھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ صحیح اور واضح چیز ہے جو اس باب میں بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ صحیح روایات یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے بڑھاپے کو، یعنی سفیدی کو۔ ابو رمسا کا نام رفاع بن یسربی تیمی ہے۔ تیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ ہے۔ میرے عزیزو، حدیث پاک میں الفاظ آ رہے ہیں وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ أَحْمَرَ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حمرہ یا تو خضاب کی وجہ سے ہے یا بال سفید ہونے سے پہلے جو بالوں کی کیفیت ہوتی ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، اس لیے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سفید ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سنہری تھے۔ اب یہاں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا بالوں میں خضاب لگانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ خضاب، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان عدم خضاب کا ہے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی ادھر ہی ہے۔ شیخین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان، حضرت حسنین کریمین نے خضاب کیا۔ احناف بھی کہتے ہیں کہ سیاہ خضاب کے علاوہ باقی خضاب مستحب ہے۔ دلیل یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت ابو قحافہ یعنی عثمان بن عامر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جو بوڑھے تھے، جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھا کر لائے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ لما جیء بأبی قحافۃ یوم الفتح للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولحیتہ ورأسہ کالثغامۃ بیاضا فقال غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد۔ ابو قحافہ کو فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، حاضر کیا گیا، تو حضرت ابو قحافہ کی داڑھی اور سر کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے۔ کالثغامہ، ثغامہ ایک پہاڑ میں ایک درخت اگتا ہے اور اس کے پتے بھی سفید ہوتے ہیں اور اس کا پھل بھی سفید ہوتا ہے، اس کی طرح سر بھی سفید، سر کے بال بھی سفید اور داڑھی بھی سفید ہو چکی تھی۔ تو آپ نے فرمایا غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، اس کو کسی رنگ سے تبدیل کر دو اور کالے رنگ سے اجتناب کرو، بچو۔ مطلب یہ ہے کہ سیاہ خضاب لگانا جو ہے اس سے بچو۔ میرے عزیزو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بال بھی تھے کبھی کبھی خضاب لگاتے تھے، بخلاف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ خضاب کے قائل نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کیا؟ انہوں نے کہا کہ نعم، جی ہاں، گاہے بگاہے۔ میرے عزیزو، ہر راوی نے اپنی رویت کی خبر دی، اور دوسری روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لائے بطور تاکید کے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ راوی کو شک ہو گیا ہو کہ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یا ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ جہدمہ جو
حضرت بشیر بن خصاصہ کی بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مکان سے باہر تشریف لا رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو جھاڑ رہے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرما رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر حنا کا دھبا تھا۔ میرے عزیزو، ردع من حناء مہندی کا قطع یا لمعۃ چھوٹا سا دھبا تھا۔ ردع کا اطلاق زعفران پر بھی ہوتا ہے، اور اگر غین کے ساتھ پڑھا جائے ردغن تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا زعفران یا مہندی کے رنگ کا معمولی سا دھبا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں مبارک میں نمایاں طور پر نظر آ رہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بالوں کو خضاب کیا ہوا دیکھا، کہ آپ نے بالوں کو خضاب کیا ہوا تھا۔ حماد کہتے ہیں کہ حضرت محمد بن عقیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو خضاب کیا ہوا دیکھا۔ میرے عزیزو، یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات میں تصریح ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال اتنے تھے ہی نہیں کہ انہیں خضاب کیا جائے، جبکہ یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ خضاب کیا ہوا خود حضرت انس سے روایت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں مختلف اوقات کی باتیں ہوں، اپنی جگہ صحیح ہیں۔ نمبر 2، بالوں کی حفاظت کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بال مبارک رکھا ہوا تھا بعد میں خود خضاب لگا کر رکھ دیا ہو۔ باقی خضاب، اس کے بارے میں ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس کو توجہ سے سن لیجیے۔ بعض علماء نے سفید داڑھی اور سر کو خضاب لگانا بہتر کہا ہے۔ شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الیہود والنصارى لا یسبغون فخالفوہم، کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ خضاب نہیں لگاتے، تم ان کی مخالفت کرو۔ اسی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود بھی خضاب لگاتے تھے اور لگانے والوں کو پسند فرماتے تھے۔ شیخین حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسنین کریمین اور کئی دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خضاب کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مہندی میں قطم ملاتے تھے، مہندی سرخی مائل بسیاہی ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حناء محض خالص مہندی لگاتے تھے۔ دوسرا قول ترک خضاب اولا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ۔ باقی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمہ بن اکوع، حضرت ابی بن کعب رضوان اللہ علیہم اجمعین خضاب نہیں کرتے تھے۔ باقی تطبیق یوں ہو سکتی ہے، جس کی سفیدی عیب دار محسوس ہو، بری لگے، سرخ یا زرد خضاب اچھا لگے تو وہ خضاب لگا لے، اور جس کو سفیدی معیوب نہ لگے اور حسین لگے وہ سفید رہنے دے۔ خضاب کا معاملہ بحمد اللہ بہت وسیع ہے۔ بعض علماء کا رجحان ہے کہ نہ لگانے سے خضاب لگانا افضل ہے۔ البتہ یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب یعنی خضاب اسود سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ، کہ قرب قیامت کے اندر ایک قوم آئے گی اور وہ خضاب کریں گے، سیاہ خضاب، کبوتر کے سینے اور پوٹے کی طرح ایسا سیاہ خضاب لگائیں گے۔ فرمایا لا یریحون رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورت کے لیے سیاہ خضاب خاوند کے لیے زینت بنانے کے لیے جائز ہے، اسی طرح عورت کا ہاتھوں پر مہندی لگانا بھی جائز ہے، مستحب ہے، اور مرد کے لیے حرام ہے، البتہ تداوی یعنی علاج کے طور پر جائز ہے۔ میرے عزیزو، باقی سفید بال جو ہے ان کو اکھیڑنا نہیں چاہیے، آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا تنتف الشیبہ فإنہ نور المسلم، سفید بالوں کو مت اکھاڑو
اس لیے کہ یہ مسلمان کا نور ہے، اس لیے کہ اکھاڑنے سے اصلی خلقت کی تبدیلی ہے، خضاب کرنے میں خلقت کی تبدیلی نہیں ہے۔ بہرحال جی، خضاب لگانا جو ہے وہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی میرے عزیزو، یہاں یہ بات بھی دیکھیں، زینت کے طور پر خضاب لگانا کیسا ہے؟ کوئی عورت اپنی شوہر کے لیے زینت کرے تو یہ درست ہے، باقی مرد اپنی بیوی کے لیے زینت کے طور پر لگائے تو بعض علماء نے جائز، بعض نے ناجائز لکھا ہے۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے لگانا حرام نہیں بلکہ مکروہ تنزیہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر لگانا چاہتا ہے تو خالص سیاہ خضاب نہ لگائے بلکہ مہندی میں اور کیمیکل ملا کر لگائے، جس سے وہ مہندی قطم کی طرح ہو جائے، دور سے سیاہ معلوم ہو، قریب آ کر دیکھیں تو سرخ بال نظر آئیں، تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے اخراج کے لیے سیاہ خضاب استعمال کیا، جب وہ نکل گئے تو بالکل چھوڑ دیا اور داڑھی سفید کر لی، کیونکہ سواد کے بارے میں بہت وعیدیں آ رہی ہیں، اس لیے اب جو ہے خضاب لگانا چھوڑ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی خضاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبی قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا حشیم قال حدثنا عبد الملک بن عمیر عن ایاد بن لقیط قال اخبرنی ابو رمثة رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع ابن لی فقال ابنك هذا فقلت نعم اشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر قال أبو عيسى هذا أحسن شيء رؤي في هذا الباب وأفسر لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يسر بن التيمي